तमाम सोगवारान व मातमदारान मासूम आलमियान हस्ब दस्तूर ये ऐलान हुसैनिया ख़ैमा खातून से किया जा रहा है बसिलसिला शहादत उम्मुल आइम्मा मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो खमसा मजालिस का आगाज़ 3 दिसंबर से हुआ था। उस सिलसिले की आज आखिरी मजलिस बरपा होने जा रही है। इस मजलिस को ख़तीब इनक़िलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब बयान फरमाएँगे। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा है उनसे बसअदब एहतराम गुजारिश की जा रही है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का आगाज़ किया जा सके। आज की मजलिस में अव्वलन तिलावत कलाम पाक बादहू जनाब अवन हैदर साहब सौद सलाम का नजराना पेश करेंगे। उसके बाद शुअराए कराम बारगाह मासूमीन व बारगाह उम्मुल आइम्मा में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मजलिस को ख़तीब इनक़िलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब बयान फरमाएँगे। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है उनसे बसअदब एहतराम गुजारिश की जाती है हुसैनिया ख़ैमा खातून फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। आवाज़ मजलिस तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है। इजाज़त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन अंज़लनाहु इलैक लिनुख़रिजन नास मिना ज़ुलुमाति इलन नूर। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल अज़ीज़िल हमीद अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा
وويل للكافرين من عذاب شديد الذي يستحيون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيهم الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على فاطمة وأبيها وسر المستودع فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं गुजारिश गुजार हूँ बसदत एहतराम जनाब और हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ। सो सलाम का नजराना बारगाह मासूम कौनैन के हुजूर पेश फरमाए। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमाओ से भी बसदत एहतराम गुजारिश है फर्श मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ। बाबा बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مادر سردار جوانان جنا ہے، تو مادر سردار جوانان جنا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے، اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہیں اسی باپ کی ماں ہیں. ایک نیا کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں. میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے، کعبہ دل کا میرے رخ سوئے سرور کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے ننھے ہاتھوں سے گلا تیر کہے پکڑے ہوئے، ننھے ہاتھوں سے گلا تیر کہے پکڑے ہوئے، زندگی ختم نہ اس کی کہیں اصغر قید، میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے، سورہ تشنالبی کیا ہے بتانے کے لیے، سورہ تشنالبی کیا ہے بتانے کے لیے، خشک ہونٹوں سے وضاحت علی اصغر کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے. شعر
بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اس سے ٹکرانے چلے آئے ہیں القاب کے چور. اس سے ٹکرانے چلے آئے ہیں القاب کے چور. خود خدا جس کو ولی اپنا مقرر کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے. اس سے ٹکرانے چلے آئے ہیں القاب کے چور. خود خدا جس کو ولی اپنا مقرر کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے. شیر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرت. قاتل فاطمہ زہرا پاپ خاموشی کیسی، تو اپنا ہے تو لانا ذرا کھل کے کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے. قاتل فاطمہ زہرا پر خاموشی کیسی، تو اپنا ہے تو لانا ذرا کھل کے کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. تھام کر اٹھے گا اسلام سر کعبہ بلا، بازو آگے ذرا باس دلاوے کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے. تھام کر اٹھے گا اسلام سر کرب بلا، بازو آگے ذرا باس دلاوے کر دے، میری آنکھوں کو عطا خلد کے. جذبہ نصرت شبیر میں میرے آنسو، آنکھ سے کہنے لگے تو مجھے بے گھر کر دے، میری آنکھوں
عطا خلد کے. یہ جو حضرات شب بیداریوں میں ساری ساری رات جاگتے اور محنت کرتے ہیں، شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. شب بیداری ہمیں دیتی ہے تہجد کا ثواب، ایک عزاداری بھلا تک یہ کیوں کر دے. میری آنکھوں کو عطا خلد کے. شب بیداری ہمیں دیتی ہے تہجد کا ثواب، ایک عزاداری بھلا تک یہ کیوں کر دے. میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دیں. سو نہ جائیں میری آنکھوں میں نمازیاں سو، ان کو بیداری اذان غم سرور کر دے. میری آنکھوں کو عطا خلد کے. سو نہ جائیں میری آنکھوں میں نمازی آنسو، ان کو بیداری اذان غم سرور کر دے. میری آنکھوں کو عطا خلد کے. انجمن تم سے دعا مانگ رہی ہے مولا، اب زمن کو بھی تو نہیں ایسا سخنور کر دے. میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے. مرسی کے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. جانے رسول خاص دعوی وہ فاطمہ، شوہر ہے جس کا ساقی کوثر وہ فاطمہ، شبیر مجتبی کی جو مادر وہ فاطمہ، پہلو پہ جس کے ہائے گرا در وہ فاطمہ،
تلوار اور پہلوے زہرا ہزار حیف پوشت مبارک آپ کی در ہزار حیف تھی 5 سال کی کہ خدیجہ نے کی قضا مادر کا سایہ سر سے اٹھاوا محمداں 18ویں برس میں پدر سے ہوئی جدا جھیلی مصیبتیں وہ نہیں جس کی انتہا زندہ رہیں تو باپ کو رونے نہیں ملا بعد رسول چین سے سونا نہیں ملا بیت الحزن کو جاتی تھیں زہرا پے بکا افسوس اس جگہ کو بھی امت نے ڈھا دیا سائے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوا یہ قدر فاطمہ کی ہوئی مصیبتاں کیسے کروں بیان جو ظلم و ستم ہوئے بار شمار سے وہ رنج و الم ہوئے کیوں مومنوں کلیجا تمہارا نمو کو آئے دروازہ فاطمہ کے شکم پر گرایا صدمے سے جس کی حضرت محسن وفات پائے یہ سیدہ نے باپ کی امت سے دکھ اٹھائے عالم میں اس طرح سے پھر عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو مظلوم فاطمہ سی کوئی یا خدا نہ ہو جانے رسول خاص دعوے وہ فاطمہ
کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اسی سلسلے کی اگلی کڑی ایان سلم مبارک مدینی تشریف لائیں، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں آگے سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ ایک اس سے بلند ترین نعرہ صلوات۔ 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، شعر پیش خدمت آپ کے سماعتوں کے حوالے کے۔ مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، کون ہے زہرا کا قاتل خدایاں ہو جائے گا۔ مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، کون ہے زہرا کا قاتل خدایاں ہو جائے گا، ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام۔ چوتھے مصرع پہ خاص طور جو ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، جانے کس کے شخص کا چہرہ دھواں ہو جائے گا۔ ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، جانے کس کے شخص کا چہرہ دھواں ہو جائے گا۔ تو آخری کے 4 مصرع پیش خدمت آپ کے سماعتوں کے حوالے۔ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، چوتھے مصرع پہ خاص طور جو دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا۔ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل۔ چوتھا مصرع خاص توجہ، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ ایان صدرہم بارگاہ سید کونین میں بہترین لبولادے کے ساتھ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اسی سرزمین کی اگلی کڑی جناب محترم مولانا صاحب بارابنکوی سے گزارش ہے تشریف لائیں بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات بھیجیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک باواز بلند صلوات اور پڑھ دیا۔ دیکھیے گا حضور، حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا 4 مصرع حاضر خدمت ہے کہ بڑی طویل ہے فہرست قاتلان بطول، بڑی طویل ہے فہرست قاتلان بطول، ہزاروں اب بھی حصار حسد میں رہتے ہیں۔ بڑی طویل ہے، قبلہ چوتھا مصرع دیکھیے گا کہ بڑی طویل ہے، سلیم ہے دیکھیے گا، بڑی طویل ہے فہرست قاتلان بطول، ہزاروں اب بھی حصار حسد میں رہتے ہیں، اور وہ جن کو کھلتی ہے باغ فدق کی سچائی، وہ سارے لوگ تبرے کی زد میں رہتے ہیں۔ وہ جن کو کھلتی ہے باغ فدق کی سچائی، وہ جن کو کھلتی ہے باغ فدق کی سچائی، وہ جن کو کھلتی ہے باغ فدق کی سچائی، وہ جن کو کھلتی ہے باغ فدق کی سچائی، وہ سارے لوگ تبرے کی زد میں رہتے ہیں، وہ سارے لوگ تبرے کی زد میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 4 میں سے دیکھیے گا، مباہلہ ملاحظہ فرمائے گا حضور، دیکھیے گا کہ جل جاتے سارے برق جلالت سے بچ گئے۔ مباہلہ ملاحظہ فرمائے گا کہ جل جاتے سارے برق جلالت سے بچ گئے، تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے بچ گئے۔ جل جا چوتھا مصرع بطور خاص سماعتوں کے حوالے کہ جل جاتے سارے برق جلالت سے بچ گئے، تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے بچ گئے، تو آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ بس ایک مطلب چند شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں، جناب بھائی مطلب ملاحظہ فرمائیے گا
کہ ہے علی حسنین و زینب خاندان فاطمہ، ہے علی حسنین و زینب خاندان فاطمہ، بس خدا ہی جانتا ہے کیا ہے شان فاطمہ، ہے علی حسنین و زینب خاندان فاطمہ، بس خدا ہی جانتا ہے کیا ہے شان فاطمہ۔ تو کوئی نامحرم نہ جائے کہہ دیا جبریل نے، کوئی نامحرم نہ جائے کہہ دیا جبریل نے، ارے سرحد سدرہ سے آگے ہے مکان فاطمہ، کوئی نامحرم، سلسلے کے 3 شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ کوئی نامحرم نہ جائے کہہ دیا جبریل نے، سرحد سدرہ سے آگے ہے مکان فاطمہ۔ زمان کا شعر موضوع فرمائیے گا کہ گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام، گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام، کان میں عباس کے پہنچی اذان فاطمہ، گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام، گود میں لے کر کہا زینب، تمام بزرگوں سے بطور خاص، گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام، کان میں عباس کے پہنچی اذان فاطمہ۔ تمام بزرگوں سے بطور خاص شعر دیکھیے گا کہ گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام، کان میں عباس کے پہنچی اذان فاطمہ۔ سماعتوں کے حوالے واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام، کان میں عباس کے پہنچی اذان فاطمہ، بطور خاص کہ سر وہیں پر، ڈاکٹر صاحب سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، بطور خاص سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ، سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، 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 خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ، خور اگر سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ۔ آخری شعر، خور اگر نسلن نہ ہوتا، سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، بڑی نوازش بڑا کرم، سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ۔ تو ایک بہت شکریہ، بڑی نوازش بڑا کرم کہ سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ، خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ۔ آخری شعر کے ایک طرف غازی کا روضہ، ایک طرف شہ کا مزار، ایک طرف غازی کا روضہ، ایک طرف شہ کا مزار، ارے ایک جہاں میں دیکھے میں نے 2 جہان فاطمہ، ایک طرف غازی کا روضہ، ایک طرف شہ کا مزار، ایک طرف غازی کا روضہ، ایک طرف شہ کا مزار، ایک جہاں میں دیکھے میں نے 2 جہان فاطمہ۔ صلوات بآواز بلند۔ سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم، خور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ۔ ایک طرف غازی کا روضہ، ایک طرف شہ کا مزار، ایک جہاں میں دیکھے میں نے 2 جہان فاطمہ۔ صلوات بآواز بلند۔ جناب عدنان صاحب دعوت بنکوی مرصع جامع کلام بارگاہ سید کونین کے حضور پیش فرما رہے تھے اور عقائد پر مبنی کلام اور اپنے عقائد کا اعلان کرا رہے تھے، اور میں پھر حضرات سے گزار ہوں کہ تشریف فرمائیں۔ تشریفیاں داخل میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، سلام خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی محترم جناب ظفر صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیکھیں گے سر، جتنے چھوٹے بھائیوں نے میرے پڑھا وہ قاتل زہرا کے نام کھولنے والا معاملہ، صبح آج ایسی بات ہو رہی تھی تو ہم نے بھی کچھ 4 مصرے کہے تھے، آج ہی گئے ہیں، بس پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھیں گے کچھ الگ کہ لگی ہے آگ تو یہ اہتمام کس کا ہے، لگی ہے آگ تو یہ اہتمام کس کا ہے، در بطول پہ یہ انتظام کس کا ہے، لگی ہے آگ تو یہ اہتمام کس کا ہے، در بطول پہ یہ انتظام کس کا ہے، اٹھا کے آج ذرا اتحاد کا پردہ، اٹھا کے آج
ذرا اتحاد کا پردہ بتاؤ تو صف قاتل میں نام کس کا ہے؟ لگی ہے آگ تو یہ اہتمام کس کا ہے؟ در بطول پا یہ انتظام کس کا ہے؟ اٹھا کے آج ذرا اتحاد کا پردہ بتاؤ تو صف قاتل میں نام کس کا ہے؟ اور ایک قطع اور حاضر کر رہا ہوں، پیش خدمت ہے جناب حور کے حال کا. دیکھیں گے کہ شام کی سیاہ روش نور میں ڈھل سکتی ہے. دیکھیں گے بھائی، شام کی سیاہ روش نور میں ڈھل سکتی ہے، پیاس دریا کے علاقے سے نکل سکتی ہے. شام کی سیاہ روش نور میں ڈھل سکتی ہے، پیاس دریا کے علاقے سے نکل سکتی ہے. ایک رومال یہ کہتا ہے جبین حر سے، ایک رومال یہ کہتا ہے جبین حر سے، جو ندامت ہے شفاعت میں بدل سکتی ہے، جو ندامت ہے شفاعت میں بدل سکتی ہے. اور ایک مطلب اور 4 شعر اور حاضر کر رہا ہوں. دیکھیں گے صاحبہ جرولی صاحب کے وہاں کا مصرع تھا کہ فرش ماتم پر نصیب آ کے چمک جاتے ہیں، بس اسی پہ ایک مطلب اور 4 شعر دیکھیں گے بھائی. مطلب حاضر ہے کہ فرش ماتم پر نصیب آ کے چمک جاتے ہیں، فرش ماتم پر نصیب آ کے چمک جاتے ہیں، اور یوں چمکتے ہیں کہ پھر تابہ فلک جاتے ہیں، یوں چمکتے ہیں کہ پھر تابہ فلک جاتے ہیں. اور شعر دیکھیں گے بھائی. سوگواران حسین ابن علی کے چہرے، سوگواران حسین ابن علی کے چہرے، جون کے ذکر کی آہٹ پہ دمک جاتے ہیں. سوگواران حسین ابن علی کے چہرے، جون کے ذکر کی آہٹ پہ دمک جاتے ہیں. وہی شعر بھی دیکھیں گے کہ ہائے یہ کون ہیں اجڑے ہوئے گلشن والے. بھائی ہائے یہ کون ہیں اجڑے ہوئے گلشن والے، در و دیوار کو چھوتے ہیں مہک جاتے ہیں، در و دیوار کو چھوتے ہیں مہک جاتے ہیں. اور کربلا نیزہ و خنجر سے نہیں چھپ سکتی، کربلا نیزہ و خنجر سے نہیں چھپ سکتی. آستینوں سے یہاں خون ٹپک جاتے ہیں، آستینوں سے یہاں خون ٹپک جاتے ہیں. اور ذکر غاصب کا کسی بزم میں ہوتا ہے اگر، ذکر غاصب کا کسی بزم میں ہوتا ہے اگر، ذہن ہم لوگوں کے برجستہ فدک جاتے ہیں، ذہن ہم لوگوں کے برجستہ فدک جاتے ہیں. ذکر غاصب کا کسی بزم میں ہوتا ہے اگر، ذہن ہم لوگوں کے برجستہ فدک جاتے ہیں. اور مقتبی دیکھ لیں کہ نام جعفر ہے میرا نہر سخن جاری ہے، نام جعفر ہے میرا نہر سخن جاری ہے. جن پہ ہو ان کا کرم عرش تلک جاتے ہیں، جن پہ ہو ان کا کرم عرش تلک جاتے ہیں. جناب ظفر صاحب بارگاہ سرکار شہداء نے مقصد جانے سلام پیش فرما رہے تھے. میں بداعت زندہ جناب جناح صاحب ظفر آبادی سے تشریف لائیں، بارگاہ سید کونین میں خراج پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے بھی بہت زیادہ گزاری ہے. بآواز بلند نعرے ایک نیا کلام بالکل تازہ آج ہی پڑھنے جا رہا ہوں پہلی مرتبہ بطور اصلاح اساتذہ سے. سنیے گا جعفر بھائی. شہزادی کی بارگاہ میں مطلب برائے مطلع ہے. کر کے قبضہ نہر پر تشنا لبی کا فیصلہ. سنیے گا شہزادی کی بارگاہ میں چند اشعار مطلب برائے مطلع سنیے بطور خاص. کر کے قبضہ نہر پر تشنا لبی کا فیصلہ، کیسے بھولے گا بھلا دریا جری کا فیصلہ، کیسے بھولے گا بھلا
دریا جری کا فیصلہ. وقار بھائی یہاں سے اب شعر سماعت فرمائیں. صرف 4-5 شعر پیش کروں گا, بطور خاص سنیے گا ہر ایک شعر پر. جو دعائے فاطمہ ہے مر نہیں سکتے کبھی. توجہ چاہتا ہوں یہیں سے. جو دعائے فاطمہ ہے مر نہیں سکتے کبھی. کربلا نے کر دیا ہے زندگی کا فیصلہ. کربلا نے کر دیا ہے زندگی کا فیصلہ. اور یہ بھی شعر عدنان صاحب سنیے بطور خاص. کہ قاتل بنت نبی پر ہوگی لعنت حشر تک. دوسرا مصرع بطور خاص. قاتل بنت نبی پر ہوگی لعنت حشر تک. یہ رہا ہے اور رہے گا ہر صدی کا فیصلہ. یہ رہا ہے اور رہے گا ہر صدی کا فیصلہ. شہزادی کی بارگاہ میں ہی سارے شعر پیش کروں گا, بطور خاص سماعت فرمائیے گا. کہ وارث بنت نبی کی یہ بھی ایک پہچان ہے. سنیے گا شعر یہ بطور خاص احسن بھائی ڈاکٹر صاحب. وارث بنت نبی کی یہ بھی ایک پہچان ہے. جو تھا اول کا وہی ہے آخری کا فیصلہ. وارث بنت نبی کی یہ بھی ایک پہچان ہے. جو تھا اول کا وہی ہے آخری کا فیصلہ. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. کہ سیدہ, ایک زبان کا شعر ہے, بطور خاص سماعت فرمائیں گے. سیدہ سے منہ نہ موڑو ہم تو سمجھاتے رہے. شعر سنیے بطور خاص. سیدہ سے منہ نہ موڑو ہم, ایک صلوات بھیجیں مل کے حضرات. سنیے آن بھائی. سیدہ سے منہ نہ موڑو ہم تو سمجھاتے رہے. تم نے خود ہی کر لیا ہے خودکشی کا فیصلہ. تم نے خود ہی کر لیا ہے خودکشی کا فیصلہ. سیدہ سے منہ نہ موڑو ہم تو سمجھاتے رہے. تم نے خود ہی کر لیا ہے خودکشی کا فیصلہ. جعفر بھائی ابھی آپ نے ایک شعر پیش کیا ہے, اس کے لیے ایک شعر پہلے ایک خیال سماعت فرما لیں بطور خاص. آخری شعر سماعت فرمائیے گا. کہ دشمن زہرا سے ہم صاحب سلامت کیوں کریں. شعر سنیے گا دوسرا مصرع سنیے گا بھائی. دشمن زہرا سے ہم صاحب سلامت کیوں کریں. سامنے رکھتے ہیں ہم بنت نبی کا فیصلہ. دشمن
زہرا سے ہم صاحب سلامت کیوں کریں؟ سامنے رکھتے ہیں ہم بنت نبی کا فیصلہ، سامنے بنت۔ آخری شعر اور زحمت تمام۔ ایک سورج کی تمازت سے اندھیرے جل گئے، رعایت دیکھیے وقار بھائی بطور خاص۔ ایک سورج کی تمازت سے اندھیرے جل گئے، شام کی دنیا نے دیکھا روشنی کا فیصلہ، شام کی دنیا نے دیکھا روشنی کا فیصلہ، ایک سورج کی تمازت سے اندھیرے جل گئے، شام کی دنیا۔ وہ شعر بہت اچھا سنایا ہے ماشاءاللہ سے، واہ واہ واہ، ایک نعرہ صلوات سارا ہے۔ بس ایک مطلع، 3 یا 4 شعر مطلع ملاحظہ ہو۔ لیا جو باغ فدق کا حساب زہرا نے، لیا جو باغ فدق کا حساب زہرا نے، او منافقت کو کیا بے نقاب زہرا نے، منافقت کو کیا بے نقاب زہرا نے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، او کھرچ کے پھینک دی ظالم کی نیند آنکھوں سے، کھرچ کے پھینک دی ظالم کی نیند آنکھوں سے، کھرچ کے پھینک دی ظالم کی نیند آنکھوں سے، نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرا نے، نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرا نے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، میں ایک اشک عزا دے کے چپ تھا حشر کے دن، میں ایک اشک عزا دے کے چپ تھا حشر کے دن، اور میری طرف سے دیا ہے جواب زہرا نے، میری طرف سے دیا ہے جواب زہرا نے، میری طرف سے دیا ہے جواب زہرا نے۔ آخری 2 شعر لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، میں عمر بھر کی
عبادت سجائے بیٹھا تھا میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زیران بس آنسوؤں کا میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زیران بس میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زیران بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زیران اور یہ آخری شعر میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زیران آخری شعر وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا اسی میں پالے ہیں دو آفتاب زیران اسی میں پالے ہیں دو آفتاب زیران جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں جناب وقار صاحب سلطان پوری بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد جو حضرات نیچے تشریف فرما ہے ان سے بطور ادب احترام گزارش کی جاتی فرش آپ حضرات سے تھوڑا ہی گزارش کی جاتی تشریف ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ حضرات سے فرمان سے کی گزارش ہے فرش تشریف ہیں جناب وقار صاحب بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں بآواز بلند نعرہ صلوات برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند چار میں سے ملازم فرمائیے لوگ خاص طور سے دیکھیے سمجھے چھپ چھپ کے جو زہرا کی چھپ چھپ کے جو زہرا کی عداوت پا تلا ہے بطور خاص جانا چھپ چھپ کے جو زہرا کی عداوت پا تلا
سے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ جان لے پردے سے، یہ جان لے پردے سے۔ اب یہ دو مصرے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بطور خاص شہزادی کی عظمت ہے اور شہزادی کے حق کی بات ہے، ملاحظہ فرمائیے، علی میں دیکھیے، علی بھائی، یہ جان لے پردے سے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ جان لے پردے سے۔ انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ زہرا کی عداوت میں زباں کھولنے والے، یہ تو نہیں، یہ تیری نہیں ہے، یہ تیری ماں کی خطا ہے، یہ تیری نہیں ہے، یہ زہرا کی عداوت میں زباں کھولنے والے، یہ تیری نہیں ہے، یہ تیری ماں کی خطا ہے، یہ تیری نہیں ہے، یہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ زہرا کی عداوت میں زباں کھولنے والے، زہرا کی عداوت میں زباں کھولنے والے، یہ تیری نہیں ہے، یہ تیری ماں کی خطا ہے، یہ تیری نہیں ہے، یہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک مطلع چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں، مطلع پیش خدمت ہے۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے گئے، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ آپ ہماری طرف متوجہ رہے تھوڑا سا۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے گئے، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ اب یہاں سے شعر سنیے، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے گئے، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ بعد سرور یزید سرسوا ہوا، یہاں سے شعر سنیے گا، بعد سرور یزید سرسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا، بعد سرور یزید سرسوا ہوا،
اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، لعنتوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت اختصار سے بس 2-3 شعر، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ عباس بھائی شعر سنیے کہ بعد سیوئی، جی اچھا بعد سیوئی یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ صرف 2 شعر، لعنتوں نے ایسا میں دیکھیے گا کہ ایک محمد کی 2 ایسی ازواج تھی، ایک محمد کی 2 ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی۔ بطور خاص ایک محمد کی 2 ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لا ولد رہ گئی، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہیں، پاک ہو تو پلانے کے لائق نہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہیں، پاک ہو تو پلانے کے لائق نہیں، نام بھی۔ دور والوں کو قربات سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربات سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربات سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں۔ اہل نظر تشریف فرمائے، اہل زبان، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ اپنے، دیکھیے گا عباس بھائی خاص طور سے، کہ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے۔ اہل زبان تشریف فرمائے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے۔ ارے مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں۔ آخری شعر اور آپ کی رحمت تمام مولا عباس کا علم اٹھانے والے ہمارے نوجوان بھائی، ایک شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص چھوٹے حضرت کے حوالے سے، آپ کی زحمت تمام۔
مسجد تو بہت دور کی بات ہے، بت کدوں میں جلانے کے لائق نہیں، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا. دیکھیے گا احسن بھائی شعر، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا. یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا. پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں. پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں. جو نبی کے زمانے کے ٹکرائے. جناب وقار صاحب سلطان توحید آ گئے، سید پیش کر رہے تھے. میں مہمان شاعر کریم حضرت بہاولپوری صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کریں. ان کے استغفار کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. ایک نعرہ صلوات. حضرات بہت اختصار سے، اور میں بھی شہزادی کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے مولا کائنات کے حوالے سے 4 مصرعے حاضر کر رہا ہوں. سرکار اجازت. یہ مشکلیں ساری دھول ہو جائیں، مشکلیں ساری دھول ہو جائیں، حق کے روشن اصول ہو جائیں، حق کے روشن اصول ہو جائیں. نام لے کر اگر علی کا چلو، جتنے کانٹے ہیں پھول ہو جائیں، جتنے کانٹے ہیں پھول ہو جائیں. اور شہزادی کے حوالے سے مطلع حاضر کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، کہ رشتہ ہے دین حق کا کچھ ایسا بطول سے، رشتہ ہے دین حق کا کچھ ایسا بطول سے، حق سرخرو رہا ہے ہمیشہ بطول سے، حق سرخرو رہا ہے ہمیشہ بطول سے. اور بیٹی مباہلہ میں نہیں ہے نبی کے ساتھ، بیٹی مباہلہ میں نہیں ہے نبی کے ساتھ. اسلام مانگتا ہے سہارا بطول سے، اسلام مانگتا ہے سہارا بطول سے. بیٹی مباہلہ میں نہیں ہے نبی کے ساتھ، اسلام مانگتا ہے سہارا بطول سے، اسلام مانگتا ہے سہارا بطول سے. اور یہ شعر بھی حاضر کر رہا ہوں کہ قرآن کی زبان میں کرنے لگے کلام، قرآن کی زبان میں کرنے لگے کلام، نسبت جو پا گئے لب فضہ بطول سے، نسبت جو پا گئے لب فضہ بطول سے. قرآن کی زبان میں کرنے لگے کلام، نسبت جو پا گئے لب فضہ بطول سے. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ کیسے گواہ مانگ لیے سوچ کر بتاؤ. وقار بھائی، کیسے گواہ مانگ لیے
سوچ کر بتاؤ دنیا میں اور کون ہے سچا بطول سے، دنیا میں اور کون ہے سچا بطول سے، کیسے گواہ مانگ لیے سوچ کر بتاؤ، کیسے گواہ مانگ لیے سوچ کر بتاؤ دنیا میں اور کون ہے سچا بطول سے، کیسے گواہ مانگ لیے سوچ کر بتاؤ دنیا میں اور کون ہے سچا بطول سے، اور جاتی ہے تب نظر کرم اہل بیت پر، شعر حاضر کر رہا ہوں، جاتی ہے تب نظر کرم اہل بیت پر جب بھیک مانگتا ہے فرشتہ بطول سے، جب بھیک مانگتا ہے فرشتہ بطول سے، جاتی ہے تب نظر، جاتی ہے تب نظر کرم اہل بیت پر جب بھیک مانگتا ہے فرشتہ بطول سے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں کہ تسبیح فاطمہ کی فضیلت نہ پوچھئے، تسبیح فاطمہ کی فضیلت نہ پوچھئے، اللہ سن رہا ہے قصیدہ بطول سے، اللہ سن رہا ہے قصیدہ بطول سے، تسبیح فاطمہ کی فضیلت نہ پوچھئے، اللہ سن رہا ہے قصیدہ بطول سے۔ اور ایک نعرہ صلوات، اور یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ آواز لا الہ تھی جتنوں کو ناپسند، آواز لا الہ تھی جتنوں کو ناپسند کر لینے لگے رسول کا بدلہ بطول سے، آواز لا الہ تھی جتنوں کو ناپسند لینے لگے رسول کا بدلہ بطول سے۔ اور 14 کو کیا مٹائے گا یہ زور انقلاب، 14 کو کیا مٹائے گا یہ زور انقلاب، نظریں ملا کے دیکھ لے تنہا بطول سے، نظریں ملا کے دیکھ لے تنہا بطول سے، 14 کو کیا مٹائے گا یہ زور انقلاب، 14 کو کیا مٹائے گا یہ زور انقلاب، نظریں ملا کے دیکھ لے تنہا بطول سے۔ اور بیٹی بھی اور جزو رسالت بھی فاطمہ، بیٹی بھی اور جزو رسالت بھی فاطمہ، کیسے نہ معجزہ کوئی ہوتا بطول سے، کیسے نہ ہو معجزہ کوئی ہوتا بطول سے۔ اور یہ آخری شعر حاضر کر رہا ہوں اس سلسلے کا کہ ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے، ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے، ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ بازار مدح گرم ہے کیوں دیر ہے کلیم، بازار مدح گرم ہے کیوں دیر ہے کلیم، کر لیجئے بہشت کا سودا بطول سے، کر لیجئے بہشت کا سودا بطول سے۔ شکریہ۔ ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، ظاہر میں مسئلہ تھا فقط ایک باغ کا، باطن میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے، ظاہر میں تھا غدیر کا جھگڑا بطول سے۔ شکریہ حضرت۔ جناب کریم حضرت کا مسئلہ جانے کا معاملہ گئے اسی وزن کے اس میں گزار جناب سلیم صاحب فرغان پوری سے تشریف لائے اور بارگاہ اسرائیل کونین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اس سلسلے کی آخری شاعر ہے، اس کے بعد خطیب انقلاب علی جناب بادشاہ صاحب پرانا پروازہ ممبر ہو کر اس طرح سے کہ وہ اس کو فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے جناب سلیم صاحب بارگاہ
سید الحرمین میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں اور نیچے تشریفوں سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لیں جو حضرات پیچھے ان سے بھی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لیں. بابا بلند نعرہ صلوات. کیوں نہ نازا ہو کیوں نہ نازا ہو نبی تم وہ خدیجہ ہونا کیوں نہ نازا ہو نبی تم وہ خدیجہ ہونا کیوں نہ نازا ہو نبی تم وہ خدیجہ ہونا جس کی تقدیر میں ہے مادر زہرا ہونا جس کی تقدیر فکر طاہر ہو زباں پاک ہو لفظ معصوم فکر طاہر ہو زباں پاک ہو لفظ معصوم تب تیری شان میں ممکن ہے قصیدہ تب تیری شان میں تب تیری شان میں ملاحظہ فرمائیں حضرات ایک مطلع 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں آپ سے. خود کو زہرا تیری نظروں میں گرائیں کیسے خود کو زہرا تیری نظروں میں گرائیں کیسے دشمن شاہ سے ہم ہاتھ ملائیں کیسے دشمن شاہ سے ہم ہاتھ ملائیں کیسے. پیغام ملاحظہ فرمائے جو سگے بھائی کا حق چھین کے کھا جاتے ہوں جو سگے بھائی کا حق چھین کے کھا جاتے ہوں پرچم حضرت عباس اٹھائیں کیسے پرچم حضرت عباس اٹھائیں کیسے بغض حیدر کی لکیریں نہیں مٹنے والی بغض حیدر کی لکیریں نہیں مٹنے والی شیخ چہرے سے جو
ظاہر ہے چھپائیں کیسے شیخ چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے دشمن فاطمہ زہرا سے مروت کیسی دشمن فاطمہ زہرا سے مروت کیسی ان سے جب نبھ نہیں سکتی تو نبھائیں کیسے ان سے جب نبھ نہیں سکتی تو نبھائیں کیسے. حضرات دو تین شعر اور زیادہ تو میں حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرما لیں آخری کلام میں. نجف ہے اور سر پر سایہ دیوار رکھا ہے. اہل علم تشریف فرما ہے, بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع اور دو تین شعر. نجف ہے اور سر پر سایہ دیوار رکھا ہے لگا یوں جیسے داستے ہے در کرار رکھا ہے لگا یوں جیسے غرور دولت دنیا اسے چھو بھی نہیں سکتا. غرور دولت دنیا اسے چھو بھی نہیں سکتا. میرے اشکوں کا شہزادی نے جو معیار رکھا ہے میرے اشکوں کا شہزادی نے جو معیار رکھا ہے. آخری شعر ملاحظہ کریں, قبلہ دیکھیں. یقیناً تیغ حیدر بھی بلائیں لینے آئے گی. یقیناً تیغ حیدر بھی بلائیں لینے آئے گی. تبسم نے قدم مقتل میں پہلی بار رکھا ہے. تبسم جناب سلیم صاحب بلرامپوری بارگاہ علوی میں مرصع جامع کلام پیش فرما رہے تھے. حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیں. 14 اور 15 دسمبر کو اسی حسینیہ میں بسلسلہ شہادت مادر عباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہ مثل سالہ گزشتہ مثال میں مجالس منعقد ہوگی. 14 دسمبر کو شب میں 8 بجے فتح ہاسپٹل کی جانب سے اس مجلس کو برادر بزرگ ڈاکٹر صدر عباس صاحب بیان فرمائیں گے, اور 15 دسمبر کی مجلس مومنین سجاد باغ کی جانب سے برپا ہوگی. اس مجلس کو مہمان خطیب وسیع خاص فیض آباد خطا فرمائیں گے. آپ حضرات سے ان دونوں مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. 15 اور 16 دسمبر کو درگاہ حضرت عباس استم نگر میں یوم مادر عباس منایا جائے گا حضرت عباس الاسلامی درگاہ میں. اس میں 15 دسمبر کی مجلس کو آفتاب خطابت جناب میسن زدی صاحب بیان فرمائیں گے, اور 16 دسمبر کی مجلس کو
خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے کہ سوسائنیا میں 14-15 دسمبر کو شام میں 8 بجے تشریف لائیں۔ میں امین سجاد باغ کی جانب سے اور فدق ہاسپٹل کی جانب سے ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو بیان فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ اور میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب سے تشریف لائیں، اس خمسہ مجالس اعضائے فاطمیہ کو خطاب فرمائیں۔ بعد بلند نعرہ صلوات۔ بس ٹھیک ہے، فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ ایاک نستعین صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ حضرات عزاداران جناب معصوم عالم بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتصدق شہزادی عالمیان حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدیم خمسہ مجالس میں اس بار بھی محترم و ہمارے محسن ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے حکم سے آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے جس فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ فقرہ اس حدیث کا ایک جزو خاص ہے جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، اور حدیث قصہ وہ تمام تر احادیث جو پیغمبر اسلام نے فضائل اہل بیت کے باب میں بیان فرمائیں، ان تمام احادیث میں حدیث قصہ ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ احادیث میں دو طرح کی احادیث ہوتی ہیں۔ کچھ احادیث وہ ہیں جنہیں احادیث رسول کہتے ہیں، اور کچھ احادیث وہ ہیں جنہیں احادیث قدسی کہتے ہیں۔ کچھ حدیثیں احادیث رسول کہلاتی ہیں اور کچھ حدیثیں احادیث قدسی کہلاتی ہیں۔ صاحبان فہم و صاحبان علم کا مجمع ہے احادیث رسول کون سی حدیثیں ہوتی ہیں اور احادیث قدسی کون سی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو احادیث رسول میں اور احادیث قدسی میں فرق یہ ہے، ایک صلوات پڑھنے آئیے ڈاکٹر صاحب، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ احادیث رسول میں اور احادیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ احادیث رسول وہ ہیں کہ جس میں زبان بھی رسول کی ہوتی ہے اور بیان بھی رسول کا ہوتا ہے۔ جن حدیثوں میں زبان بھی رسول کی ہے اور بیان بھی رسول کا ہے وہ احادیث رسول یا حدیث رسول کہلاتی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں زبان رسول کی ہوتی ہے اور بیان خدا کا ہوتا ہے۔ بھئی جن احادیث میں نبی کی زبان پر بیان خدا کا اجرا ہوتا ہے وہ حدیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں احادیث رسول بھی محفوظ ہیں اور احادیث قدسی بھی محفوظ ہیں۔ ذکر علی عبادہ یہ حدیث رسول ہے، حب علی عبادہ
یہ حدیث رسول ہے. حب علی جواز للجنہ یہ حدیث رسول ہے. یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق یہ حدیث رسول ہے. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ حدیث رسول ہے. فاطمۃ وزت منی یہ حدیث رسول ہے. فاطمۃ قلبی یہ حدیث رسول ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حدیث رسول ہے. حسین و منی وانا من الحسین یہ حدیث رسول ہے. یہ ہے احادیث رسول. اور لولا کلمہ خلقت الافلاق کہ نبی آپ نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے یہ حدیث قدسی ہے. اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی لما خلقت النار تو میں جہنم کو خلقی نہ کرتا. یہ حدیث قدسی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے یہ حدیث تو اذان گرامی یہ احادیث قدسیہ ہیں. اور حدیث رسول اب پیغمبر میں نے عرض کیا کہ حدیث رسول وہ ہے جس میں زبان بھی رسول کی ہے بیان بھی رسول کا ہے. مگر حدیث قدسی میں زبان رسول کی ہوتی ہے بیان خدا کا ہوتا ہے. ایک ہی زبان سے نبی نے اپنا بیان بھی جاری کیا اور خدا کا بیان بھی جاری کیا. لیکن نبی کی دیانت داری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیان کو اپنا بیان کہا اور خدا کے بیان کو خدا کا بیان کہا. کہیں حدیث رسول اور حدیث قدسی یکجا جمع نہیں ہوئی. حدیث قصہ وہ حدیث ہے کہ جس کے دامن میں احادیث رسول بھی موجود ہیں اور جس کے دامن میں حدیث قدسی بھی موجود ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو حیثیت قرآن میں نقطہ با کی ہے وہی حیثیت حدیثوں میں حدیث قصہ کی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بھئی آپ متوجہ ہے جو حیثیت آیات میں نقطہ با کی ہے جیسے تمام رموز قرآن اسرار قرآن اور رمز قرآن نقطہ با میں جمع ہیں ویسے ہی قصیدہ اہل بیت حدیث قصہ میں جمع ہے. ایک تو انفرادیت یہ ہے. دوسری انفرادیت یہ ہے کہ اس حدیث قصہ میں جب اہل آسمان نے جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ چادر کے نیچے کون ہے. دیکھیں پوچھنے والا بھی کون ہے جو کبھی سیدہ کی چکی چلاتا ہے کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے کبھی روٹی بسورا پہنچاتا ہے کبھی انگوٹھی پہ آیت لاتا ہے کبھی میدانوں میں لافتہ کے نعرے لگاتا ہے کبھی مسکرا کے غدیر میں منافق کا کلیجہ کھاتا ہے. تو پوچھا یا رب من تحت القصہ تو اعلان ہوا ہم اہل بیت النبوہ بمغدن الرسالہ. یہ اہل بیت نبوت ہیں. یہ رسالت کی مائن ہیں. یہ رسالت کی کان ہیں. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ذریعہ تعارف بی بی زہرا کو بنایا گیا بی بی فاطمہ کو بنایا گیا. بی بی زہرا کے ذریعے پیغمبر کا تعارف ہوا. بی بی زہرا کے ذریعے مولا علی کا تعارف ہوا. بی بی زہرا کے ذریعے سبتین حسنین سیدین کا تعارف ہوا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہر جگہ اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بی بی زہرا کو نہیں بنایا. بہت سے مقامات پر اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ خود پیغمبر اسلام بنے ہیں جس کی بیان دلیل یہ ہے کہ میدان مباہلہ میں جب اہل بیت کا تعارف ہوا تو تعارف کا ذریعہ پیغمبر اسلام بنائے گئے کہ ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. توجہ رکھیے گا یہاں پر پیغمبر اسلام تعارف کا ذریعہ ہیں. مولا علی کون؟ نفس رسول. سیدہ کون؟ بنت رسول. حسنین کون؟ سبت رسول. توجہ مانے آپ ابناء رسول. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. پوری توجہ سنیے گا. میدان مباہلہ میں تعارف کا ذریعہ پیغمبر ہیں. نفس رسول. رسول کے نفس رسول کے بیٹے رسول کی بیٹی. لیکن جب حدیث قصہ میں تعارف ہو رہا ہے تو وہاں ذریعہ بنائی جا رہی بی بی سیدہ. سیدہ کے بابا سیدہ کے شوہر سیدہ کے بیٹے. مباہلہ میں کیا تعارف ہے؟ نبی کا نفس نبی کے بیٹے نبی کی بیٹی. اب یہ معاملہ کیا ہے؟
تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مباہلہ میں جن کے سامنے تعارف ہوا ان کا تعلق فرش سے تھا، اور حدیث قصہ میں جن کے سامنے تعارف ہوا ان کا تعلق عرش سے تھا، یہ تھے نصارہ۔ جب نصارہ کے سامنے تعارف ہوا تو ذریعہ تعارف بنایا گیا پیغمبر کو، لیکن جب فرشتوں کے سامنے تعارف ہوا تو ذریعہ بنایا گیا جناب زہرا کو۔ بھئی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نصارہ جو مباہلے کے لیے، مناظرے کے لیے، مکالمے کے لیے، مباحثے کے لیے آئے تھے، وہ رسول سے واقف تھے، وہ پیغمبر کو پہچانتے تھے، وہ نبی سے واقف تھے، لہٰذا وہ نبی سے واقف تھے، اس لیے تعارف کا ذریعہ نبی کو بنایا گیا۔ اور ایک قانون ہے تعارف یہ بنا کہ جو جس سے واقف ہوتا ہے، نہیں پہنچ رہی بات، جو جس سے واقف ہوتا ہے تعارف کا ذریعہ اسی کو بنایا جاتا ہے۔ بھائی نبی کو نصارہ کے سامنے تعارف کا ذریعہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ نصارہ سب سے زیادہ نبی سے واقف تھے، لیکن ملائکہ کے سامنے جناب سیدہ کو ذریعہ بنانا دلیل ہے کہ ملائکہ سب سے زیادہ سیدہ سے متعارف تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں چاہتا ہوں اس وقت میں خالص جناب سیدہ کے آپ کو عرفانی فضائل سنا کے جاؤں۔ جناب سیدہ کو ذریعہ تعارف بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سماوات، ملائکہ سماوات، فرشتگان خدا جناب سیدہ سے پہلے سے واقف تھے۔ اب سبب واقفیت کیا ہے؟ آخر ملائکہ جناب سیدہ سے کیوں واقف تھے، کیسے واقف تھے؟ تو یہ راز تب سمجھ میں آئے گا جب آپ جناب سیدہ کے القاب سے واقفیت حاصل کیجئے۔ مانے آپ جناب سیدہ کے القاب سے واقفیت حاصل کیجئے۔ بی بی سیدہ کے بے شمار القاب ہیں، جس میں ایک لقب ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی ماں۔ دنیا آج تک نہ سمجھی کہ امت کی ماں ہونا اور ہے، محمد کی ماں ہونا۔ بی بی زہرا کا ایک لقب ہے محدثہ، جناب سیدہ کا ایک لقب ہے منصورہ، جناب سیدہ کا ایک لقب ہے صدیقہ، جناب سیدہ کا ایک لقب ہے طاہرہ، جناب سیدہ کا ایک لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں۔ اللہ اکبر۔ بھائی جناب سیدہ کا قبلہ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جناب سیدہ کا ایک لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں۔ چاہے یہاں سمجھے جائے گھر جا کے سمجھے گا، سیدہ ہے فضائل کی ماں، سیدہ ہے فضائل کی ماں۔ اب اگر فضائل کی ماں کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے، اب اگر فضائل کی ماں کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ ابو الفضل ہوگا تو کون ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑ گیا۔ آپ القاب پڑھیں جناب سیدہ کے بے شمار انگنت اسماء مبارکہ بھی ہیں اور آپ کے القاب بھی ہیں۔ یہ جو آپ کے القاب ہیں یہ معرفت کے اضافے کے لیے ہیں۔ چنانچہ جناب سیدہ کا میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے جناب سیدہ سے واقف کیوں تھے؟ جناب سیدہ کا ایک لقب ہماری کتابوں میں ہمارے علماء نے معصوم کی حدیثوں کے مطابق اور تحریر کیا ہے، اور اس لقب کا نام ہے تورات سماویہ۔ بھائی جناب سیدہ کا ایک لقب خاص ہے تورات سماویہ۔ تورات سماویہ کا مطلب ہوتا ہے آسمانی تورات۔ یہ لفظ سماویہ اس لیے آیا کہ تورات دو ہیں، ایک تورات وہ ہے جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، وہ زمین والی تورات ہے۔ جناب سیدہ کا لقب ہے تورات سماویہ، یہ آسمان والی تورات ہے۔ بھائی اللہ نے اہل زمین کے لیے بھی تورات بھیجی اور اہل آسمان کے لیے بھی تورات کا انتظام کیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اگر آپ معرفت کی وادی میں اترے تو اللہ نے قبلے بھی دو بنائے ہیں، اپنے گھر بھی دو بنائے ہیں۔ ایک اہل زمین کے لیے ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور ایک اہل آسمان کے لیے ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں۔ بھائی صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے۔
تو دیکھیں ایک گزارش میں ضرور کروں گا، وہ گزارش یہ ہے کہ یقیناً آپ نے بہت دیر شعراء کو سنا، لیکن اس کی سزا مجھے نہیں دیجیے گا. صلوات بھیجے محمد والے ایک صلوات. بھائی گفتگو اپنے جتنی گنجائش ہے وقت میں اس میں تمام ہو جائے گی، لیکن عزیزو بڑی خاص بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا لقب ہے تورات سماویہ، ایک آسمانی تورات، ایک زمین کی تورات. اللہ نے گھر بھی دو بنائے، زمین پر بیت اللہ خانہ کعبہ، اور آسمان پر جو قبلہ ہے جو کعبہ ہے وہ ہے بیت معمور. یہ بیت معمور آسمان پر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو ہم آپ خانہ کعبہ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اوپر بھی حج لازم ہے. ملائکہ سماوات حج کے لیے بیت معمور جاتے ہیں. جب یہاں پر انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اسی وقت آسمان میں فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ جب پیغمبر معراج میں گئے، فرشتوں نے سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اپنے بھائی علی کو بھی ہمارا سلام کہہ دیجئے گا. سنیے گا. تو پیغمبر نے کہا تم علی کو پہچانتے ہو؟ کہا ہم تو آپ کے پورے گھرانے کو پہچانتے ہیں. سنیے گا، میں خالص فضائل سنا رہا ہوں. کہا ہم تو آپ کے پورے گھر کو پہچانتے ہیں. تو نبی نے پوچھا کیسے پہچانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ایسے پہچانتے ہیں کہ جب حج کا موسم آتا ہے ہم بیت معمور جاتے ہیں اور بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، تو بیت معمور میں ایک سفید رنگ کا کاغذ ہے جس پہ آپ کا نام بھی ہے، علی کا نام بھی ہے، بی بی زہرا کا نام بھی ہے، مولا حسن مولا حسین کا نام بھی ہے، 9 کے 9 نسل حسین میں جو امام ہیں ان کے نام بھی ہیں. اب یہ جملہ سنیے گا. فرشتے نے کہا جب وہ سفید کاغذ بیت معمور میں ہمارے سامنے آتا ہے تو جیسے زمین پر لوگ سنگ اسود کو چومتے ہیں، آسمان پر فرشتے اس اسماء پنجتن والے کاغذ کو چومتے ہیں. اے جملہ سنیے گا. فرشتے نے کہا کہ ہم اس کاغذ پر جس پر آپ کے اسماء ہیں ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ برکت مل جائے. اے جملہ عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاؤ. تاکہ برکت حاصل ہو جائے. یہ برکت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ بیت معمور میں. مگر کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اہل بیت یا اطہار کے ناموں کے ذریعے. اس کا مطلب بیت کی برکت بیت کے ذریعے نہیں ملے گی، اہل بیت کے ذریعے ملے گی. بھائی بیت سے برکت بیت کے ذریعے نہیں ملے گی. بیت سے برکت کے لیے اہل بیت کو ذریعہ بنایا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ 13 رجب کو کعبے میں علی کو کیوں بھیجا گیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیں توجہ سے آپ نے سن لی تو انشاءاللہ آپ دعا دے کے اٹھیے گا. تو جیسے بیت دو، بیت معمور اور بیت اللہ، ویسے ہی تورات بھی دو. ایک تورات ہے جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، اور دوسری تورات تورات سماویہ جناب سیدہ کا لقب ہے کہ یہ آسمانی تورات ہیں. ایک موسیٰ پر نازل ہوئی، ایک آسمان کے لیے جو جناب سیدہ ہیں. اب وہ تورات جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی وہ صرف تورات نہیں ہے، وہ تمہید معرفت عظمت سیدہ ہے. اللہ نے تورات موسیٰ کو زینہ بنایا ہے کہ تورات موسیٰ کو سمجھو تو تورات سماویہ سمجھ میں آئے گی. تورات موسیٰ پر نازل ہوئی، مگر شکل نزول کیا تھی؟ جب جناب موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تو وہ تورات لے کے فرشتے نہیں آئے، جبریل نہیں آئے، میکائیل نہیں آئے. وہ تورات موسیٰ کو گھر بیٹھے نہیں ملی. بھائی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں لوگ. جناب موسیٰ کو جو تورات دی گئی تو گھر بیٹھے نہیں ملی. ایسا نہیں کہ تورات کی تختیاں لے لے کے فرشتے آ رہے ہوں، جبریل آ رہے ہوں. اس تورات کے لیے کہا گیا موسیٰ اگر تورات لینا ہے تو کوہ طور پہاؤ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ موسیٰ سے کہا اگر تورات لینا ہے تو یہ تورات گھر بیٹھے نہیں ملے گی، آؤ کوہ طور پہ آؤ.
یہ تورات کوہ طور پر دی جائے گی۔ بھائی پورا قرآن اللہ نے نبی تک جبریل کے ذریعے بھجوایا، مگر نور زہرا کے لیے معراج پر بلایا۔ سارے سورے، ساری آیتیں، سارا قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعے بھجوایا، مگر نور زہرا فرشتے کے ذریعے نہیں بھجوایا۔ براق بھیجا، رفرف بھیجا کہ نور زہرا لینا ہے تو یہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا، آؤ معراج میں زحمت فرماؤ۔ مجھے کہنے دیجئے یہ نور زہرا کے لیے نبی کا معراج پر جانا نبی کے صاحب معراج ہونے کی دلیل نہیں ہے، سیدہ کے تورات ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سنیے گا پوری توجہ رکھیے گا، جناب سیدہ کے نور کے لیے اللہ نے بلوایا، آؤ، اس لیے کہ یہ ہے تورات سماویہ، اور تورات کا قانون یہ ہے کہ تورات گھر بیٹھے نہیں ملے گی۔ موسیٰ کو بھی تورات کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا، پیغمبر کو تورات سماویہ کے لیے کوہ نور زہرا کے لیے معراج پر بلایا گیا۔ اچھا اب آپ قرآن پڑھیں، وہ تورات جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، باپ متوجہ ہو گئے، اور سب سے خاص بات عرض کر رہا ہوں، اس تورات موسیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے، اس تورات موسیٰ کی شان کیا ہے؟ تو قرآن میں سورہ احقاف میں اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ۔ یہ تورات موسیٰ کی بات ہے جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِن قَبْلِهِ کہ قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ جو جناب موسیٰ پر کتاب نازل کی گئی، تورات نازل کی گئی، وہ کیا تھی؟ اماما و رحمہ۔ تورات موسیٰ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن ہے، قرآن نے تورات کو کہا ہے امام۔ پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ تورات کی حیثیت کیا ہے؟ تورات کی حیثیت امام جیسی۔ قرآن کہہ رہا ہے تورات موسیٰ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ یہ تورات جسے امام کہا گیا، یہ کسے دی گئی؟ جناب موسیٰ کو۔ موسیٰ ہے کون؟ کہ اللہ کے رسول۔ تو رسول کے لیے امام کی کیا ضرورت؟ یہ رسول کو امام کیوں دی گئی؟ یہ تورات کیوں دی گئی؟ جو امام ہے وہ رسول کے حوالے کیوں کی گئی؟ تو آواز آئے گی بھائی موسیٰ ہے رسول، ان کو کرنا ہے ہدایت۔ تورات کو امام اس لیے بنایا کہ پیغام جائے کہ رسول بھی ہدایت کے لیے امام کا محتاج ہے۔ رسول بھی امام کے بغیر ہدایت نہیں دیتا، رسول بھی امام کے بغیر ہدایت نہیں دیتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب تک علی نہ آ گئے نبی نے اعلان اسلام کیوں نہ کیا؟ پیدا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں پیغمبر تو اس وقت نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، دنیا میں آتے ہی نبی ہیں، لیکن جب تک مولا علی نہیں آئے نبی نے قافلہ رسالت کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو تورات موسیٰ ہے امام۔ یہ کس دور میں نازل ہوئی؟ اگر آپ کے ذہن پر تکان کا اثر نہ ہوگا تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ تورات موسیٰ جسے قرآن امام کہہ رہا ہے، یہ کس دور میں نازل ہوئی؟ جس وقت صرف ایک نبی نہیں تھے، دو نبی تھے۔ جناب موسیٰ بھی موجود اور ہارون بھی موجود، دو نبی موجود ہیں مگر امام کو بھیجا گیا۔ دو نبی موجود ہیں
مگر امام کو بھیجا گیا، ایک پیغام دیا گیا کہ جس دور میں 2 نبی ہو وہ بھی بغیر امام کے نہیں ہوتا۔ ارے بھائی نہ جانے میرا جملہ پہنچا کے نہیں، جس دور میں 2 نبی ہیں وہ بھی بغیر امام کے نہ ہوا۔ مجھے کہنے دیجئے جس دور میں 2 نبی ہیں جب وہ بغیر امام کے نہیں رہا تو جس دور میں کوئی نبی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو حدیث ہے کہ کوئی دور امام سے خالی نہیں ہوتا، تو بھائی جس دور میں 2 نبی تھے وہ بغیر امام کے نہیں، تو آج کے دور میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو آج کا دور بغیر امام کے کیسے ہوگا؟ اب سب سے اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہے تورات موسیٰ، کتاب موسیٰ امامم و رحمہ، کہ تورات امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو جب زمین والی تورات امام بھی ہے، اس میں صفت امامت بھی ہے، تو جو آسمان والی تورات ہے ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ میں بھی صفت امامت ہے، جناب سیدہ میں بھی صفت امامت ہے۔ جب زمین والی تورات امام ہے تو پھر آسمان والی تورات کو بھی امام ہونا چاہیے۔ آپ پوچھے دلیل کیا ہے، تو پہلے دنیا پہچانے کہ امام کہتے کسے ہیں؟ صرف گناہگاروں کو نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، ارے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ تو امام کسے کہتے ہیں یہ دعائے توسل بتاتی ہے۔ جب آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں اور دعائے توسل میں پیغمبر اور جناب سیدہ کے ساتھ 12 اماموں سے توسل کرتے ہیں تو ایک لقب ہر امام کے ساتھ آتا ہے۔ جب ہم نے مولا علی سے توسل کیا تو لفظ آیا، جملہ آیا، یا حجت اللہ علی خلقہ۔ امام حسن کا ذکر ہوا، یا حجت اللہ علی خلقہ۔ مولا حسین کا نام آیا، یا حجت اللہ علی خلقہ۔ چوتھے، پانچویں، 12ویں تک ہر امام کو یا حجت اللہ علی خلقہ ہی کہتے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، حجت اللہ علی خلقہ کا کیا مطلب؟ کہ امام وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہو۔ بذا جڑ جائیے گا، امام کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہو۔ مولا علی حجت اللہ علی خلقہ، امام حسن حجت اللہ علی خلقہ۔ 12 کے 12 امام اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ اب انہی 12 اماموں نے 11ویں امام نے فرمایا کہ نحنو حجت اللہ علی خلقہ۔ میرے قریب آئیے گا، 11ویں امام نے فرمایا نحنو حجت اللہ علی خلقہ، ہم امام اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ پھر امام نے فرمایا جدتنا فاطمہ، ارے کہا میں جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، وہ ہماری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے ہر لفظ کو شعلہ سا بنا دے، جو منکر حیدر سے کلیجے کو جلا دے، اور لعنتی ہے وہ لوگ کہ جس سے راضی نہیں زہرا، لاکھ زمانہ انہیں رضی اللہ بنا دے۔ صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھائی 11ویں امام کی کیا حدیث ہے؟ نحنو حجت اللہ علی خلقہ، کہ ہم امام ساری مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ جدتنا فاطمہ، اور ہماری دادی فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ تورات موسیٰ کیا ہے؟ امامم و رحمہ، وہ امام بھی ہے رحمت بھی ہے۔ یہ ہے تورات سماویہ۔
مجھے کہنے دیجئے جو مخلوق پر اللہ کی حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، جو اماموں پر حجت ہو میں خالص آپ کے سامنے فضائل بیان کر رہا ہوں، عرفانی فضائل ہیں یہ۔ جو مخلوق پر اللہ کی حجت ہو وہ امام ہے، جو اماموں پر اللہ کی حجت ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ کیا ہے تورات موسیٰ کے لیے؟ امامم و رحمہ۔ موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تورات وہ امام بھی تھی رحمت بھی، تو سیدہ اماموں پر حجت ہیں، یہ تورات سماویہ ہیں۔ اب لفظ آیا رحمت، تو موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ رحمت تھی، سیدہ کو بھی رحمت ہونا چاہیے، اس لئے کہ سیدہ ہے تورات سماویہ، تو سیدہ ایسی رحمت ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ارے تورات سماویہ وہ رحمت ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کے لیے رحمت ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات بھی پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک طبقہ وہ ہے بھائی، دیکھیں اہل بیت کا معاملہ یہ کہ آپ کو جتنے کلمہ پڑھنے والے جتنے مسلمان ہیں ان میں ایک آدمی ایسا نہ ملے گا جو کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ آپ کسی فرقے سے پوچھئے، مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نوازہ سب مانتے ہیں۔ معاملہ جھگڑا ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے۔ تو وہاں اقرار اہل بیت ہے، یہاں عرفان اہل بیت ہے۔ دیکھیں ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، نبی کو نبی سب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سب مانتے ہیں، کعبے کو اللہ کا گھر سب مانتے ہیں، قیامت کو سب مانتے ہیں، اہل بیت کو نبی کا رشتہ دار سب مانتے ہیں۔ اور نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں ایک جنت جائے گا۔ سوال یہ مانتے سب ہیں تو ایک جنت کیوں جائے گا؟ آواز آئے گی ماننے والا جنت نہیں جائے گا، اہل بیت کو پہچاننے والا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب سنیے گا بہت خاص منزل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ جناب سیدہ کا لقب کیا ہے؟ تورات سماویہ، سیدہ ہے تورات سماویہ۔ جناب موسیٰ پر جو تورات نازل کی گئی، آپ قرآن پڑھیں، قبلہ بیٹھے پڑھے لکھے افراد بیٹھے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے یہودیوں کو ایڈریس کر کے مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل کتاب، یعنی اے تورات کو ماننے والوں، تم نبی کو کیا ہیں؟ تشریف لے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ لوگوں کو اگر تھوڑی سی زحمت ہو، مجلس میں تاخیر ہو جائے، اتنی دیر تک بیٹھے رہے تو شکوہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ یہ جب علاج کے لیے لوگ جاتے تو صرف ایمان کی بنیاد پر انتظار نہیں کرواتے ہیں۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی کم سے کم اس کا بدلہ بآواز بلند صلوات سے تو دے دیں۔ اجازت ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودیوں سے کہا گیا اے اہل کتاب، اے تورات پڑھنے والوں، تم ہمارے نبی کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ ارے تم تو ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہو۔ کیوں قبلہ؟ قرآن میں سورہ بقرہ موجود ہے، اللہ کہہ رہے ان کو تو تم اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہو۔
یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ جناب موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس میں صرف احکام و شریعت نہیں تھے، اس میں آخری نبی کی بشارت بھی تھی. وہ اشارتاً بشارت نہیں تھی، وضاحتاً بشارت تھی. پیغمبر کا نام کیا ہوگا یہ بھی تورات میں تھا، پیغمبر کا چہرہ کیسا ہوگا یہ بھی تورات میں تھا، پیغمبر کا حلیہ کیسا ہوگا یہ بھی تورات میں تھا، پیغمبر کا خاندان کون ہوگا یہ بھی تورات میں تھا. اس بنیاد پر کہا گیا کہ تم تو یہ سب پڑھتے رہتے ہو، تم تورات پڑھ کے نبی کا حلیہ نبی کا ذکر پڑھ کے تم کیسے کہہ رہے ہو ہم انہیں نہیں پہچانتے؟ ارے ہم نے تورات کے ذریعے انہیں پہچانوایا ہے. اس کا مطلب اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی کا تعارف جب ہوگا تو تورات کے ذریعے. ارے بھائی کہاں لے آیا؟ نبی کو جب پہچانوایا جائے گا تو تورات کے ذریعے، زمین والوں کو پہچانوایا جائے گا تو تورات موسیٰ کے ذریعے، آسمان والوں کو پہچانوایا جائے گا تو تورات سماویہ کے ذریعے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے بھائی مرتوز میں آئے تشریف نہیں آئے، آ جائے ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دیکھئے ڈاکٹر صاحب بس 10 منٹ کے اندر گفتگو مکمل ہو رہی، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، یہی بیان، یہی موضوع، یہی گفتگو میں 13 جمادی الاول کو جو ہمارے انجمن ام المصائب کی جانب سے، شیبو صاحب کی جانب سے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، دائم صاحب، میں وہاں پڑھ چکا ہوں اور بہت سے لگ بھگ 90% لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں سنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ شعراء کی قسمت ذاکروں کی قسمت زیادہ اچھی ہوتی ہے. شعراء سے تو کہا جاتا ہے یہ قطع جو وہاں پڑھا تھا وہ بھی سنا دیجئے، وہ سلام جو وہاں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے، وہ قصیدہ جو وہاں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے. ہم سے کوئی نہیں کہتا وہ مجلس جو وہاں پڑھی تھی یہاں بھی پڑھ دیجئے. ارے ہم تو خود ہی ڈھیٹ بن کے پڑھ لیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا جو سن چکے ہوں وہ اسے مجلس کی طرح نہ سنیں، کسی قطعے کی طرح سن لیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے آخری منزل میں عرض کرا جناب سیدہ کے القاب میں لقب تورات سماویہ، اور تورات ذریعہ ہے پیغمبر کو پہچانوانے کا. اللہ نے جب یہودیوں کے سامنے پیغمبر کا تعارف کرایا ماضی میں تو تورات موسیٰ کو ذریعہ بنایا. جب فرشتوں کے سامنے تعارف ہوا جناب زہرا کو تعارف کا ذریعہ بنایا، اس لیے کہ زہرا ہیں تورات سماویہ. اب یہ الگ بات کہ تورات موسیٰ ہونا اور ہے، تورات سماویہ ہونا اور ہے. جو کوہ طور پر ملے وہ اور ہے، جو معراج میں ملے وہ سنیے گا بمنزل آخر ہے. جو کوہ طور پر ملے وہ اور ہے، جو معراج میں ملے وہ اور ہے. بھائی تورات موسیٰ کیا ہے؟ تورات موسیٰ کی حیثیت یہ ہے کہ تورات تب تک ناسخ رہی جب تک زبور نہیں آئی. زبور نازل ہوئی تورات منسوخ، انجیل نازل ہوئی زبور منسوخ، قرآن نازل ہوا تو انجیل بھی منسوخ ہو گئی. قرآن قیامت تک کے لیے ہے ناسخ. آج تحریف شدہ نہیں، اگر اصل تورات آ جائے جو بدل دی گئی وہ نہیں، اوریجنل تورات جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، آج اگر وہ تورات آ جائے تو قرآن کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کے ہوتے ہوئے تورات منسوخ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پر عمل نہیں ہوگا. یہ ہے تورات موسیٰ. مگر تورات سماویہ وہ ہے کہ عید کی رات 2 قرآنوں نے سیدہ سے کہا کہ ہمیں لباس چاہیے.
سوال کیا قرآنوں نے، وعدہ کیا تورات میں. بھائی تورات موسیٰ قرآن کے سامنے منسوخ ہے، مگر سیدہ وہ تورات سماویہ ہیں کہ سیدہ کے گھر میں قرآن ہی قرآن ہے. بابا مرکز قرآن، شوہر بولتا ہوا قرآن. بابا مرکز قرآن، شوہر بولتا ہوا قرآن، بیٹے تصاویر قرآن، کنیز کی زبان رحل قرآن. بس عرفان پیدا کیجئے جناب سیدہ کو، صرف رشتوں کی نظر سے نہ مانیے، عظمت سیدہ کو پہچانیے. عید کی رات دو قرآنوں نے کہا ہمیں لباس چاہیے. تورات سماویہ نے وعدہ کیا. بھائی سیدہ اس تورات کا نام ہے جس کے کہنے پر دو قرآنوں کے جزدان نازل ہو گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دو قرآنوں کے جزدان نازل ہو گئے. وہ تورات ہے جناب سیدہ کی ذات. قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی پیروی نہیں ہوگی کیونکہ تورات ہو چکی منسوخ. لیکن سیدہ وہ تورات ہیں کہ بابا مرکز قرآن، شوہر بولتا ہوا قرآن، بیٹے تصویر قرآن. ارے ایسی تورات آسمان نے دیکھی نہیں کہ جس کے آگے مباہلہ میں جو چل رہا ہے وہ بھی قرآن، جو پیچھے چل رہا ہے وہ بھی قرآن. سیدہ وہ تورات ہیں کہ جس کی پیروی قرآن ناطق نے کیا ہے، جس کے پیچھے پیچھے قرآن ناطق چلا ہے. تورات موسیٰ ہونا اور ہے، بس دو جملے مجلس آخر ہے. تورات سماویہ جناب سیدہ ہونا اور ہے. تورات موسیٰ وہ ہے کہ اگر تورات ہے اور قرآن آ جائے تو تورات موسیٰ کو احترام کے لیے اٹھنا پڑے گا. بھائی جب تک قرآن وہ ہے کہ تورات بیٹھی ہے، تورات موجود ہے. اگر قرآن آئے تو تورات موسیٰ کو احترام کے لیے بلند ہونا پڑے گا. مگر سیدہ اس تورات کا نام ہے کہ جب سیدہ آتی تھی تو نبی اپنی جگہ سے بلند. بھائی مجھے کہنے دیجئے سیدہ وہ تورات جو موسیٰ پر نازل ہوئی وہ منسوخ ہو گئی، مگر سیدہ وہ تورات ہے جو قیامت تک ناسخ ہے. سنیے گا، سیدہ وہ تورات ہے جو قرآن تک ناسخ ہے. سیدہ ایسی تورات ہے کہ قرآن میں قیامت میں قرآن کی شفاعت کام نہیں آئے گی، سیدہ کی جواب. یہ ہے تورات سماویہ. میں نے آپ کو خالص فضائل سنائے. اکثر مزاج بن گیا ہے کہ صاحب اہل بیت کے لیے بخاری نے کیا لکھا، مسلم نے کیا لکھا، ابن حجر مکی نے کیا لکھا، فلاں اہل سنت نے کیا لکھا. ارے ابھی تو دیکھیے علامہ مجلسی نے کیا لکھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شیخ صدوق نے کیا لکھا ہے، علامہ ہلی نے کیا لکھا ہے، غیروں نے کیا لکھا. یہ عجیب بات ہے، غیروں نے کیا لکھا. ارے دیکھیے انہوں نے یہ لکھ دیا. ارے اپنے علماء نے جو لکھا اس کو بھی تو دیکھیے. اقرار والوں کو نہ دیکھیے، عرفان والوں کو دیکھیے. اہل بیت کے لیے مسلمان کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیے، سلمان کیا کہے گا. ہمارے آپ یہ عجیب و غریب مزاج. سیدہ ہیں تورات سماویہ.
اب آسمانی تورات کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے. جیسے موسیٰ کی تورات کے ذریعے قرآن موجود ہے، یہودیوں کو تعارف کرایا گیا، ویسے ہی تورات سماویہ کے ذریعے وہ مجلس تمام ہوئی. سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے. جب سیدہ تورات سماویہ ہیں تو جو چادر کے نیچے ہیں یہ سیدہ کے بابا نہیں ہیں، سیدہ کے شوہر نہیں ہیں، سیدہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ہیں تورات سماویہ کی آیتیں. دربار ہیں آپ، یہ ہے تورات سماویہ کی آیتیں. یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کو سلام کرنے آئے تطہیر آئی تھی. یہ تورات سماویہ کی آیتیں. سیدہ کے بابا، یہ بھی تورات سماویہ کی آیت ہے. سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے. تورات سماویہ کی آیت کون ہے؟ جو سیدہ کا بابا ہوگا وہ تورات سماویہ کی آیت، جو سیدہ کا شوہر ہوگا وہ تورات سماویہ کی آیت، جو سیدہ کا بیٹا ہوگا، جو سیدہ کا بیٹا ہوگا، جو سیدہ کا بیٹا ہوگا، ارے جو بھی سیدہ کا بیٹا ہوگا. مجھے کہنے دیجئے جو آئے تطہیر کی چادر میں، جو چادر زہرا کے نیچے صرف وہ صرف آیات سماوات، آیات تورات سماویہ نہیں ہیں. جسے سیدہ اپنا بیٹا کہہ دے اس کا مطلب یہ کہ عباس کا نام نہیں ہے، تورات سماویہ کی آیت جلی کا نام. عباس آیت تورات سماویہ کا نام. بلکہ لفظ بدلوں، دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ یہ صرف آیتیں نہیں ہیں، سورے تھے تورات سماویہ کے. نبی سورہ رسالت تھے، علی سورہ ولایت تھے، حسنین سورہ امامت تھے. میں کہوں گا بی بی عباس کو بھی تو آپ نے اپنا بیٹا کہا ہے. باپ سورہ رسالت، شوہر سورہ ولایت، بیٹے سورہ امامت. عباس کو کیا کہوں؟ عجب نہیں آواز آئی کہ کہنا ہو تو عباس کو سورہ وفا کہنا. میں نے خالص فضائل پڑھا. یہ تورات سماویہ ہیں، آسمانی تورات. اب یہ دربار میں جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں سناتی ہیں اور اس کو نہیں مانا جاتا. ارے فدق میں صرف ایک کتاب کا انکار نہیں ہوا ہے، دو کتابوں کا انکار ہوا ہے. سیدہ خود کتاب الہی کا نام ہے، زہرا خود تورات سماویہ کا نام ہے. ان کا انکار آسمانی تورات کا انکار تھا. آپ نے گواہ بھی پیش کیے، شوہر کو بھی پیش کیا، ام ایمن کو بھی پیش کیا، مولا حسن مولا حسین کو بھی پیش کیا، اور ان کی بات کو رد کر دیا گیا. دیکھیے ابھی ہمارے بارہ بنکی کے جناب کمیل صاحب غالباً کلیم صاحب بہترین شعر سنا رہے تھے کہ مسئلہ صرف باغ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ ولایت جناب امیر المومنین کا تھا. یہ جو فدق کا انکار کیا گیا تمہید تھی اور یہ سبب تھا عداوت جناب امیر المومنین کا. اسی پر رونا ہے، اسی پہ آنسو ہیں کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی. عزیزوں مسلسل یہ خمسہ مجالس اور آج آخری مجلس ہے. آپ آتے ہی گریے کے لیے ہیں، آتے ہی رونے کے لیے. اور رونے کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک میری نظر ہے کتابوں پر، روایتوں پر، دو معصوم ایسے ہیں کہ جب بھی کسی امام کے سامنے ان کا نام آیا تو کوئی امام گریے کے بغیر نہیں رہا. ایک تو میرا مظلوم حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. کیا نام ہے خدا کی قسم مولا حسین کا نام.
مرثیہ ہے مرثیہ. روایتوں میں کہ 7ویں امام کے سامنے اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی بھی دن، یہ محرم و سفر کی بات نہیں ہے، کسی بھی دن اگر کوئی 7ویں امام کے سامنے کہتا تھا یا حسین، تو پورا دن کوئی 7ویں امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا. بھائی تصور زیدی صاحب کا شعر، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. میں 5-10 منٹ مصائب ضرور پڑھوں گا. میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار. دیکھیں کیا مولا حسین کی مظلومی ہے کہ واقعہ کوئی ہو، درد کوئی ہو، کسی کا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں مولا حسین ضرور یاد آتے ہیں. اب میں آپ کو 1 منٹ میں بہت چھوٹی سی روایت سناتا ہوں، وہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. 5ویں امام بیٹھے، ایک صحابی بہت دور رہتا تھا کسی گاؤں میں، وہ آیا، اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، اس نے مسائل پوچھے، امام نے مسائل کو حل کیا. تو جب چلنے لگا تو وہ رونے لگا اور کہا آقا مجھے فاصلے کا بڑا درد ہے، میرا گھر آپ کے گھر سے، آپ کے بیت الشرف سے بہت فاصلے پر ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ میں روز آؤں اور آپ کی زیارت کروں، لیکن فاصلے کی وجہ سے میں روز روز آپ کی زیارت نہیں کر پاتا ہوں، مجھے فاصلے کا درد ہے. آپ مجھے بتائیے یہ چھوٹی سی بات، اس میں نہ کربلا ہے نہ امام حسین کا ذکر ہے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ 5ویں امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام نے فرمایا فاصلے کا درد ہمارے دل سے پوچھو. سنیے گا، اس نے کہا حضرت آپ کس فاصلے کی بات کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اگر تیرا گھر ہمارے گھر سے فاصلے پر ہے تو ہمارا گھر ہمارے جد مظلوم کی قبر سے بہت فاصلے پر ہے. ایک مولا حسین کا نام اور دوسرے یہی بی بی، یہی شہزادی کہ 6 امام بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا، وہ آگے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امام نے کہا مبارک ہو، تو نے نام کیا رکھا بیٹی کا؟ اس نے کہا میں نے آپ کی دادی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے ہاتھ جوڑے کہا حضرت کیا مجھ سے گستاخی ہو گئی؟ اپنی بیٹی کا نام یہ نہیں رکھنا چاہیے. فرمایا اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ تو کہا آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنی دادی کی ٹوٹی پسلیاں یاد آ رہی ہیں، مجھے اپنے دادی کے مصائب یاد آ رہے ہیں، جلتا ہوا دروازہ یاد آ رہا ہے، علی کے گلے کی رسی یاد آ رہی ہے، محسن کی شہادت یاد آ رہی ہے، دادی کا مرثیہ یاد آ رہا ہے. صحبت علیہ مصائب اللہ. بس 5 منٹ مجلس تمام کرو. دیکھیے یہ واقعہ بھی کوئی محرم یا سفر یا جمادی الاول یا جمادی الاخر کا نہیں تھا. کیا درد ہے بی بی کے مصائب میں، کتنے مظالم کیے گئے شہزادی پر کہ یہ 2 نام مولا حسین اور بی بی زہرا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجلس تو مجلس ہے، محرم تو محرم ہے، کبھی کبھی مصلی پر بھی ماں بیٹے دونوں یاد آتے ہیں. سنیے گا، کبھی کبھی مصلی پر مولا حسین بھی یاد آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بی بی سیدہ بھی. آپ پوچھے مصلی پر کب یاد آتے ہیں؟ ارے جب سجدہ کرتا ہوں تو مولا حسین کا کٹا ہوا سر یاد آ جاتا ہے. جب تسبیح پڑھی جاتی ہے تو بی بی کا وہ بازو، زخمی بازو یاد آتا ہے کہ جس میں قنفذ ملعون نے وار کیا، اور اس کے بعد کبھی سیدہ داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھا. اللہ آوازیں بلند ہو، بڑی مظلومہ بی بی ہے. بس عزیزو آپ مسلسل مصائب سن چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم مجھ سے پہلے کے خطبہ نے کیا کیا پڑھا ہوگا. یقیناً شہادت بھی پڑھ چکے ہوں گے، سب کچھ پڑھ چکے ہوں گے. اب چونکہ دونوں نام مولا حسین بی بی زہرا، تو میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اسی میں دونوں تذکرے ہیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی. وہ واقعہ ہے بہار کے ایک گاؤں بھیکپور کا. میں بہت پڑھ چکا ہوں، گوپال پور کے قریب، بہار کے مومنین بھی بیٹھے ہوں گے. ایک بستی ہے بھیکپور، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے مولوی راحت حسین صاحب، جن کے بیٹے صادق حسین صاحب ہیں. جمشید پور ٹاٹا میں بہت اچھی جاب ہے، اور ان کا پوتا راحت حسین اس کا نام بھی ہے اپنے دادا کے نام پر، وہ بنگلور میں جاب کرتا ہے. آپ تصدیق کر لیجئے گا،
واقعہ یہ کہ روز عاشورہ تھا اور فاقہ شکنی سے پہلے مجلس ہوئی اور مولوی راحت حسین صاحب نے مصائب پڑھے، ایسے مصائب کہ لوگ روتے روتے بے حال ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے عاشور کا دن، سامنے پانی رکھا ہے اور مولا حسین کی تشنگی کا ذکر ہو رہا ہے، فاقہ شکنی کا وقت تھا، لوگ بے حال ہو گئے روتے روتے۔ تھوڑی دیر میں لوگوں نے آنسو پوچھے، فاقہ شکنی کی، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ مولوی راحت حسین صاحب نے سنا کہ فرش پہ تو کوئی نہیں، لیکن عزا خانے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھئے۔ اب جو انہوں نے عزا خانے کے اندر دیکھا تو دیکھا ایک بزرگ جن کی ریش سفید، جن کے بال سفید، جن کی بھویں سفید، عزا خانے میں سینے پہ ہاتھ مار مار کے واہ حسینہ گریا کر رہے ہیں۔ یہ داخل عزا خانہ ہوئے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ان بزرگ سے کہا کہ آپ ہماری بستی کے نہیں ہیں، پہلے تو یہ بتائیے آپ کون ہیں، اور بھی یہ بتائیے آخر مصائب کا کون سا جملہ آپ کے دل میں اتر گیا ہے کہ سارے عزادار رو کے گھر چلے گئے، ابھی تک نہ آپ کی آوازیں تھمی نہ آپ کے آنسو رکے۔ تو ان بزرگ نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، کہا تم گھبراؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں آپ بتائیں۔ کہا تم نے جو مصائب پڑھے وہ میں سن کے نہیں رویا ہوں، میں نے سارے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، میں نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا، میں نے اکبر کے سینے میں برچی دیکھی، میں نے علی اصغر کی ننھی سی تربت دیکھی، میں نے زہرا کے لال کو گھوڑے پر جھومتے ہوئے دیکھا۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں آپ کی، 2-3 منٹ بلے توا۔ تو ان کے بدن میں تھرتری پیدا ہو گئی جب انہوں نے کہا میں نے مصائب اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں ایک خوف، بدن میں لرزہ۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ کوئی نبی ہیں، کوئی فرشتے ہیں، کوئی رسول ہیں، کوئی امام ہیں؟ تو کہا گھبراؤ گے تو نہیں؟ کہا فرمائیں؟ کہا نہ میں نبی ہوں نہ امام ہوں، مجھے زعفر جن کہتے ہیں۔ کہا روز عاشورہ میری شادی ہو رہی تھی، ایک جنات نے میری ماں کو بتایا ارے تم بیٹے کو دولہا بنا رہی ہو، کربلا میں سیدہ کا بیٹا آواز دے رہا ہے حال میں ناصر سونا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے؟ زعفر جن کہتی ہے آواز سن کے میں چلا۔ اب جو میں کربلا میں پہنچا تو جب منظر تھا کہ چلتے تھے 4 سبت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے والے حسین پر، ارے قاتل نے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، ارے گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، ارے حسرت سے کی قیام کی جانب کبھی نظر، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے۔ عزیزوں ملک کو بلے تمام کر دی۔ زعفر کہتے میں پہنچا تو عجب عالم تھا کہ امامے کے پیچ حضرت کے کٹے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، کوہنیوں سے خون کے فوارے جاری تھے۔ کہ میں پہنچا، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین نے جواب سلام دیا، وہ کہا زعفر تم نے بڑی دیر کر دی، ہمارا عباس مارا جا چکا ہے، ہمارا اکبر سینے پر پرچی کھا کے سو گیا۔ تو زعفر کہتے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آقا معاف کیجئے مجھے اطلاع دیر میں ملی، لیکن دیکھیے ابھی باتیں نہ کیجئے، آپ کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے زخمی ہے، میں پہلے آپ کے لیے پانی لے آؤں پھر گفتگو ہوگی۔ کہ خبردار زعفر پانی کا نام نہ لینا، ارے جس نے 18 سال کے بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہو، جس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ، لہو گل چکا ہو، پانی کا نام نہیں۔ کہا آقا اچھا مجھے اذن دیجئے، آواز دی زعفر جاؤ سرحد کربلا سے باہر چلے جاؤ۔ دیکھو ابھی ہم جنگ کر رہے تھے تو ہمارے سر پر سایہ محسوس ہوا، ہم نے دیکھا تو جبریل پروں کو کھولے کھڑے تھے، ہم نے جبریل سے بھی کہا جبریل اپنا سایہ ہٹاؤ، تو جبریل نے کہا فرزند رسول بچپن میں جھولا جھلایا،
آپ کا یہ عالم میں کیسے دیکھوں؟ میں نے جبریل سے بھی کہا جاؤ، یہ کہہ کے آسمان کو دیکھا، کہا زعفر آنکھیں بند کرو، سرحد کربلا کو چھوڑ دو، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے، کہا زعفر آنکھیں نہ کھولنا، فوراً سرحد کربلا کے باہر چلے جاؤ، کہا آقا بات کیا ہے؟ کہا جاؤ زعفر، ہماری اماں فاطمہ، ہماری ماں رہی ہے، ہماری اٹھ وقت رخصت ہے یہ فاطمہ کا، ہو چکی ہے نماز جنازہ، بچے میاں سے لپٹے ہوئے ہیں، آخری ہے یہ دیدار ماں کا، آخری ہے یہ دیدار ماں کا، نہیں ہے کوئی اب اپنا علی کو چھوڑ کر تنہا، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، بہت زخمی تھی خود لیکن علی کے زخم بھرتی تھی، اٹھا کر ہاتھ پہلو سے وہ آنسو صاف کرتی تھی، اب آنسو کون پوچھے گا، بہت یاد آئے گی زہرا علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، بلایا تھا جسے ماں نے کفن سے ہاتھ پھیلا کر،
اسے لپٹا ہوا دیکھا تو فضا نے کہا کر جنازے سے حسین اٹھ جا، کفن اب چھوڑ دے ماں کا، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا۔ ارے کفن جا بھی ہٹاتا ہے، تماچا یاد آتا ہے، جا بھی ہٹاتا ہے، تماچا یاد آتا ہے، وہ زخمی ماں کا چہرہ چوم کے آنسو بہاتا ہے، حسن کو غم ہے چہرے پر، تماچے کا نشان لے کر، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ارے لاب لوری سنائیں گی، نہ وہ جھولا جھلائیں گی، حسین اب فاطمہ کیسے تمہیں پانی پلائے گی، وصیت کر گئی زہرا تمہیں پالے گی اب فضا، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ارے سرہانے بیٹھ کر زینب نے ماں کا ہاتھ جب چوما، علی کہنے لگے دیکھا نشان جب تازیہ لے کا، چھپا دو ثانیے زہرا یہ زخمی ہاتھ زہرا کا، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، منازع اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا۔ ارے مدینے والوں اب اپنے گھروں میں چین سے سونا، مدینے والوں اب اپنے گھروں میں چین سے سونا، ستائے گا لب تم کو نبی کی
گرا تھا جس پہ جلتا دے وہ ٹوٹی پس لیا لے کے علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے جنازہ چھڑا کے ماں سے بچوں کو علی نے جب کفن باندھا چھڑا کے ماں سے بچوں کو علی نے جب کفن باندھا تڑپ کے شانو رضا کے لے لگے مولا ہے تازہ زخم پہلو کا ذرا ہی تدو کاندہ علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا جنازہ اٹھ محمد وآل محمد بلند الصلوات بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سيدا طاهرا سيدا طاهرا سيدا طاهرا سيدا طاهرا سيدا طاهرا سيدا زہرا پکاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری
रिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया 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 हुसैन माँ बुलाती है तुझे माँ बुलाती है तुझे माँ बुलाती है तुझे माँ बुलाती है तुझे आजा गले लग जा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन माँ बुलाती है तुझे माँ बुलाती है तुझे माँ बुलाती है तुझे आजा गले लग जा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन जुल्म यूं मुझ पर न हो ते तो मुझे उम्मीद थी जुल्म यूं मुझ पर न हो ये तो मुझे उम्मीद थी देखती मैं भी तेरे देखती मैं भी तेरे देखती मैं भी तेरे सर पर सजा तेरा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए रह जाए ना बेकफन रह जाए ना बन में तेरा लाला शाह हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया हुसैन तब से ज़ैनब की रज़ा की फिक्र रहती है मुझे तब से ज़ैनब की रज़ा की फिक्र रहती है मुझे तब से ज़ैनब की रज़ा की फिक्र रहती है मुझे देखा जब से मैंने घर देखा जब से मैंने घर देखा जब से मैंने घर का जलता दरवाज़ा हुसैन खुल गए बंदे कफन ज़हरा पुकारिया 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 हुसैन अरे मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए मैं कफन में हूँ मगर जाती हूँ ये अरमा लिए बेकफन रह जाए ना बेकफन रह जाए ना बेकफन रह जाए
میں تیرا لاشا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین میں کفن میں ہوں مگر جاتی ہوں یہ ارمان لیے میں کفن میں ہوں مگر جاتی ہوں یہ ارمان لیے بے کفن رہ جائے نا بے کفن رہ جائے نا بے کفن رہ جائے نا بن میں تیرا لاشا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین غاصب حق فدا نے ایک ستم یہ بھی کیا غاصب حق فدا نے ایک ستم یہ بھی کیا اس دکھی ماں سے تمہارا اس دکھی ماں سے تمہارا اس دکھی ماں سے تمہارا ساتھ بھی چھینا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین ارے جام پالی کا ہمیشہ ساتھ رکھ کر سوئیو جام پانی کا ہمیشہ ساتھ رکھ کر سوئیو دیکھ زینب رہ نہ جائے دیکھ زینب رہ نہ جائے دیکھ زینب رہ نہ جائے رات کو پیاسا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین جم پالی کا ہمیشہ ساتھ رکھ کر سوئیو جم پانی کا ہمیشہ ساتھ رکھ کر سوئیو دیکھ زینب رہ نہ جائے دیکھ زینب رہ نہ جائے دیکھ زینب رہ نہ جائے رات کو پیاسا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین ارے ظلم یوں مجھ پر نہ ہوتے تو مجھے امید تھی ظلم یوں مجھ پر نہ ہوتے تو مجھے امید تھی دیکھتی میں بھی تیرے دیکھتی میں بھی تیرے دیکھتی میں بھی تیرے سر پر سجا تیرا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین ظلم یوں مجھ پر نہ ہوتے تو مجھے امید تھی ظلم یوں مجھ پر نہ ہوتے تو مجھے امید تھی دیکھتی میں بھی تیرے دیکھتی میں بھی تیرے دیکھتی میں بھی تیرے سر پر سجا تیرا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین بھول گئے
بندے کفن زہرا پکاری یا حسین. جون اب مظلوم بیٹے کی دکھی ماں ہر جگہ، جون اب مظلوم بیٹے کی دکھی ماں ہر جگہ، ہر صفے ماتم پہ دیتی، ہر صفے ماتم پہ دیتی، ہر صفے ماتم پہ دیتی ہے سزائے یا حسین. بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین. بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین. بھول گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین. یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زغرا، حق مانگنے جو زغرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی. آواز آ رہی ہے میں بلت مصطفیٰ ہوں، ارے بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں، ارے پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے. آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت. جی سلامت رہے ماشاءاللہ. یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. کہتی ہے رو کے زہرا جانے نہ دوں گی تنہا، پٹکے میں مرتضیٰ کے ہے ہاتھ سیدہ کا، اب ہے کسی کا درا، اب ہے کسی کا درا اور دو کرے نبی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے. ہاں یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی یہ بات
جانتی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہاں ایک کوچے میں پہنچ کر شکل کی زوجہ گٹ گٹ کے مر گئی ہے یہ غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہے یہ غربت علی ہے غربت علی ہائے برچھی سے چھدا ہے ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین لٹ گئی مخترے مظلوم کربل اس گھڑی یہ صدا اکبر کی مقتل یہ صدا اکبر کی مقتل سے جو آئی یہاں حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری یا حسین چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری میں صدا دے رہی تھی میں صدا دے رہی تھی ہائے غازی یا حسین ہائے برچھی سے چھدا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کر رہی ہے آہو زاری ارے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی رونے لگے ارے کس طرح برچھی کلیجے کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین ہائے برچھی سے
اکبر کی مالے شاہدی رونے لگے. کس طرح برچھی کلیجے کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین. ہائے برچھی سے چرا. ارے چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری. چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری. ارے میں صدائیں دے رہی تھی میں صدائیں دے رہی تھی. ہائے غازی یا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین. چھینتے تھے جس گھڑی ظالم رضا سر سے میری. میں صدائیں دے رہی تھی میں صدائیں دے رہی تھی. ہائے غازی یا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے. ارے خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح. خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح. ارے جو تیرے سینے پہ سونے کی ہو آدیا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین. خاک کے بستر پہ وہ معصوم سوئے کس طرح. جو تیرے سینے پہ سونے جو تیرے سینے پہ سونے کی ہو دیا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری. ارے پوچھا جب اکبر کی مالے شاہدی رونے لگے. پوچھا جب اکبر کی مالے شاہدی رونے لگے. ارے کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین. پوچھا جب اکبر کی مالے شاہدی رونے لگے. کس طرح برچھی کلیجے کس طرح برچھی کلیجے سے نکالیا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی ہے آہوزاری یا حسین. ہائے برچھی سے چرا ہے میرے اکبر کا جگر. ام لیلا کر رہی حسین.
اکبر کا جگر کر رہی ہے آہو زاری یا حسین ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت ہائے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا ہائے سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہائے کبھی دربار ہائے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں ارے کبھی دروازے پا کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطاؤں سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے شرم آتی ہائے شرم آتی شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ہائے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ اذیت کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے زہرا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ
کفن بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ بھلوائے عام ہے سر پہ چادر نہیں بھلوائے عام ہے سر پہ چادر نہیں بھائی کے خون سے سرخ ہوئی یہ زمین بھائی کے خون سے سرخ ہوئی یہ زمین ہائے باندھ گئی بازوؤں میں رسل ہائے باندھ گئی بازوؤں میں رسل ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ ہر مصیبت کو تنہا اٹھاتی ہوں میں ہر مصیبت کو تنہا اٹھاتی ہوں میں مجھ کو روک کرو شام جاتی ہوں میں مجھ کو روک کرو شام جاتی ہوں میں تازیانوں سے زخمی ہے میرا بدن تازیانوں سے زخمی ہے میرا بدن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے پردیس میں رہ گئی ہے بہن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن ہائے بھائی میرا رہ گیا بے کفن السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ محمد بلند السلام السلام علیکہ یا حلقۃ النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ کی ابوہا وبالہا وبنیہا السلام علیکم شہزادی فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم والدۃ الحجاج علی الناس من السلام علیکم ایھا المظلومۃ وممنوعہ وزوجۃ وصی نبیکہ صلوات نزل فیہا فوق ذکری وعدک المکرمین من اہل السماوات واہل الارضین السلام علیکم حضرت شہید بسم رسول اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ حلق فنائک علیکم ابن جمعی سلام اللہ ابدا ما بخیت بخی لیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ من زیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین السلام علیکم من شہداء کربلا وسیران کربلا خصوصا مولا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم حسین دور ظالم الملان وابد بہی اولا ثانی ثالثہ رابعہ ولن یزید خامسہ عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ وابن سعد عمرہ وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان علی یوم القیامہ پر محمد وآل محمد بلند الصلوات